بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 2 اکتوبر 2020 بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ السعودیہ بین الاقوامی ٹکٹوں پر 75% رعایت۔ سعودیہ عربین ایئر لائنز السعودیہ نے اپنے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ٹکٹوں پر 75% رعایت کا اعلان کر دیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سعودی عربین ایئر لائنز کے قیام میں 75ویں سالگرہ کا جشن سعودی پروازوں سے سفر کر کے منائیے۔ کسی بھی بین الاقوامی اسٹیشن کے لیے ٹکٹ پر 75% رعایت حاصل کیجیے۔ السعودیہ نے توجہ دلائی کہ ہم اپنے تمام معزز مسافروں کی جملہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ تمام داخلی پروازیں تدریجی طور پر بحال کر دی جائیں گی۔ السعودیہ کا کہنا ہے کہ پہلے سے متعین ہوائی اڈوں کے سوا نئے ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں بھیجنے کا فیصلہ کرنے پر بروقت اعلان کیا جائے گا۔ مسافر حضرات سے امید کرتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پر جا کر لنک کے ذریعے پروازوں کی تفصیلات دریافت کریں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہو ہی نہیں سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کبھی خراب ہو نہیں سکتے، اس وقت بھی تعلقات بہترین ہیں۔ جمعہ رات کو نجی نیوز چینل سما کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بہترین تعلقات کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ دمام ایئرپورٹ پر بجلی منقطع، پروازیں متاثر نہیں ہوئیں۔ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی دمام میں بجلی منقطع ہو گئی، تاہم اس سے پروازیں متاثر نہیں ہوئیں۔ انتظامیہ نے یقین دلایا ہے کہ بجلی منقطع ہونے سے پروازوں کی آمد و رفت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہماری ٹیم نے ریکارڈ وقت میں بجلی بحال کر دی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے مسافروں سے عارضی طور پر بجلی کی سہولت منقطع ہونے پر معذرت کی ہے۔ انتظامیہ نے اسی کے ساتھ توجہ دلائی کہ بجلی منقطع ہونے کا پروازوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کنگ فہد ایئرپورٹ نے بتایا کہ بجلی بحال ہو چکی ہے اور سب کچھ معمول کے مطابق ہونے لگے ہیں۔ ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ بجلی منقطع ہونے کا مسئلے پر سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا بلکہ ہم سے تعاون بھی کیا۔ جدہ میں آندھی اور طائف میں ژالہ باری۔ سعودی عرب کے 5 علاقوں جازان، عسیر بہا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جمعہ رات کو بارش ہو رہی ہے، جبکہ طائف میں موسلا دھار بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی۔ جدہ میں گرد و غبار کے طوفان سے حد نظر محدود ہو گئی۔ سعودی خبررساں ادارے SPA اور سبق کے مطابق ماحائل میں موسلا دھار بارش ہوئی، کئی تحصیلوں میں بارش سے وادیاں اور گھاٹیاں زیر آب آ گئیں۔ جدہ میں، جسے باب الحرمین بھی کہا جاتا ہے، جمعہ رات کو مغرب سے قبل گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو گئی۔ گھروں کے سامنے کھڑی گاڑیاں اور سڑکوں پر چلنے والا ٹریفک گرد سے اٹ گیا۔ سورج غروب ہونے سے قبل ہی مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ہزارٹ اور لائٹیں آن کر کے ڈرائیونگ پر مجبور ہو گئے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کی توقع کے عین مطابق جمعہ رات کو جازان، عسیر بہا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں گرد آلود ہواؤں کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ طائف میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، جن میں گاڑیاں سڑکوں پر کھڑے پانی سے گزرتی نظر آ رہی ہیں۔ سعودی عرب کے لیے 27 پروازیں چلائی جائیں گی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے سعودی عرب کے لیے پروازوں میں اضافہ کرتے ہوئے 1 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک 27 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان PIA عبدالحفیظ نے بتایا کہ سعودی حکام کی جانب سے اضافی پروازیں چلانے کی اجازت ملنے کے بعد اکتوبر کے پہلے 10 روز میں 27 پروازیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے تقریباً 9000 مسافروں کو مملکت لے جایا جائے گا۔ سعودی حکام کی جانب سے 118 پروازیں چلانے کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اگر مسافروں کا رش بڑھتا ہے تو مزید پروازیں بھی چلائی جائیں گی۔ گھروں کے سامنے کھڑی گاڑیوں کے ٹائر چوری کرنے والا گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے کہا ہے کہ دارالحکومت میں گھروں کے سامنے پارک گاڑیوں کے ٹائر چوری کرنے والا 6 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق گروہ 2 فلسطینیوں، 2 شامیوں اور 1 یمنی شہری پر مشتمل تھا۔ یہ عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ہیں۔ القردیس نے بتایا کہ گروہ میں 1 سعودی شہری بھی شامل ہے۔
4 غیر ملکی اقامہ قانون کے خلاف ورزی میں بھی ملوث پائے گئے۔ القدس نے توجہ دلائی کہ گاڑیوں کے ٹائر چوری کرنے والا یہ گروہ پیشہ ورانہ انداز میں کام کر رہا تھا۔ واردات سے قبل سی سی کیمرے بند کر دیتا تھا۔ ان کے قبضے سے 400 سے زائد ٹائر برآمد ہوئے۔ مسروقہ ٹائر ریاض کے مرکزی محلے الغرابی کے ایک گودام میں محفوظ کر دیے جاتے تھے۔ گروہ کا ایک ممبر اس کا انچارج تھا۔ مسروقہ ٹائر کی مجموعی قیمت 3 لاکھ ریال تھی۔ تمام افراد کو گرفتار کر کے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔